السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ النساء، رکوع نمبر 10۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب اکٹھے مل کر کرو۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، جنگ احد کے بعد مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ مسلمان خوف کا شکار تھے نا، تو پھر یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ شکست سے دوچار ہو گئے تھے، اور ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبے میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں، منافقوں اور مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل کے حوصلے بڑھ گئے، اور اسلام دشمنی میں انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی تھی۔ بعض اوقات ایسی خبریں آتی کہ اب فلاں قبیلہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، فلاں قبیلہ مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور اسی دور میں مسلمانوں سے پے در پہ غداریاں بھی کی گئیں۔ ان کے مبلغین کو فریب سے لے کے چلے جاتے اپنے ساتھ اور قتل کر دیتے۔ مدینہ کی حدود سے باہر مسلمانوں کا جان مال محفوظ نہ تھا، اور مدینہ پر ہر وقت خوف و ہراس طاری رہتا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ ایک تو ہر وقت محتاط اور چاق و چوبند رہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے ہتھیار پاس رکھا کرو، اور پھر یہ کہ اکا دکا سفر نہ کیا کرو، جب بھی سفر پہ نکلنا ہو تو دستوں کی شکل میں سب اکٹھے مل کر نکلا کرو۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دیدہ دانستہ پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتا ہے مجھ پر اللہ نے بہت احسان کیا کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اگر اللہ کا فضل ہو جائے تو ایسے بات کرتے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ ہی نہیں، کہتا تھا میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی ہوتی۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو منافقوں کے لیے خطاب ہے، جنگ کے دوران ان کا کردار یہ ہے کہ جان بوجھ کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، جہاد میں نکلنے میں دیر کرتے، اور جب پیچھے رہ جاتے اور اگر اس سفر جہاد سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے تھے اللہ کا شکر ہے میں ساتھ نہیں تھا، بڑے خوش ہوتے میں پیچھے رہ گیا ورنہ مجھے بھی یہی تکلیف اٹھانی پڑتی جو ان مسلمانوں نے اٹھائی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح اور خوشی نصیب ہوتی، غنیمت کا مال ہاتھ لگتا، تو حسرت کرتے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے تو یہ کامیابی ہمیں بھی ملتی، ہمارا بھی کام بن جاتا۔ اور یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے تھے جیسے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ دونوں صورتوں میں نہ صرف دنیاوی تکلیف اور دنیاوی فائدے کا احساس تھا، اللہ کی رضا یا آخرت سے ان کی غرض نہیں ہوتی تھی، اور یہی ان کی نفاق کی نشانی تھی کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اللہ کے خاطر نکلیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے پھر خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، جلد ہی دونوں صورتوں میں ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ تو یہاں پہ جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کی اہمیت اور فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کے لیے کوئی رغبت پیدا ہوئی، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پہ ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ابو سعید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پہ یہ بات گراں بار نہ ہوتی تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، میں تو چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے بلندی درجات کے حساب سے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے قدموں کو جہنم کی آگ چھوئے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔
آپ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے ارشادات کیسے یقین ہو، اللہ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کے جنت میں داخل کرے گا یا ثواب اور مال غنیمت دے کر بخیر و عافیت اسے واپس لوٹا دے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم ہر حال میں اسے اجر عظیم دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ کئی کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو یہ فریاد کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنے جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار مقرر فرما۔ تو یہ جو جہاد جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم ہا دال، یہ جوہد سے ہے، کوشش، ہر طرح کی کوشش۔ اب جیسے یہ فلسطین کا مسئلہ اٹھا تو اس میں جو آپ کی کاوشیں ہیں، آپ کی کوششیں ہیں، یہ سب بھی جہاد سے تعبیر کی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں پہ نا ہجرت نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں اس آیت میں ان کمزور مسلمان بیواؤں اور بچوں کی طرف اشارہ ہے جو مکہ یا بعض قبائل میں آباد تھے، اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے تھے اور کافروں کے ظلم و تشدد برداشت کرنے پر مجبور تھے، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورتحال پیدا فرما دے، یا ہمارا کوئی حامی و مددگار بھیج جو ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے نکال لے جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور دوسرے ناتواں مسلمانوں کو جو مکہ میں ہیں کافروں کی قید سے چھڑا دے، یا اللہ مضر کے کافروں پہ سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جیسے یوسف کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جب بھی یہ آیت پڑھا کرتے تو کہا کرتے تھے میں اور میری ماں دونوں مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ لیکن جو لوگ تو ہجرت کی استطاعت رکھتے ہیں نا، انہیں تو حکم ہے کہ کافروں کے علاقوں میں ہی نہ ہجرت کر کے آ جاؤ، لیکن جو کمزور ہیں، مجبور ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو فریاد کرتے ہیں ربا ہمیں اس بستی سے نکال، یہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ آج آپ کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ کوئی حامی مددگار پیدا فرما دے۔ اس کے مقابل ایک گروہ ایسا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، سو ان شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ اللہ والے اللہ کی خاطر جنگ کرتے ہیں اور کافر شیطان کے خاطر۔ یہاں طاغوت سے مراد سرداران قریش کی اپنی اپنی چودراہٹیں تھیں، اور اسی طرح یہودیوں اور دوسرے قبائل عرب سرداروں کی سرداریاں تھیں جن کی بنا پہ ان کا عوام پر تسلط قائم تھا۔ جو اسلام کو اللہ نے ترقی دی تو ان سرداروں کو اپنی سرداریاں ڈگمگاتی نظر آنے لگیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف محاذرائی کی، گویا مسلمانوں کے خلاف تمام اسلام دشمن قومیں متحد ہو کر اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ تو اسلام کے مقابلے میں کفر کا یہ اتحاد دراصل شیطانی اتحاد تھا، اور یہ محض وقتی اور سیاسی اتحاد تھا، ورنہ اس اتحاد میں شامل قوموں کے باہمی اختلاف تھے۔ لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ان شیطانی لشکر کا پوری ہمت اور جرت کے ساتھ مقابلہ کرو، کیونکہ ان کی اتحاد کی بنیاد ہی کمزور ہے، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ تو آج کی آیات جہاد سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے دل میں جہاد کی رغبت نہ پیدا ہو وہ نفاق پہ مرا۔ تو آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں، جدوجہد کریں، جہاد بالمال، اپنے پیسہ لگائیں جہاد میں، اپنے قلم کے ذریعے جہاد کریں، علم کے ذریعے جہاد کریں، کوششیں، صلاحیتیں، جانی جہاد کر سکتے ہیں جانی کریں۔ عمارہ تلوار لے کے غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے احد میں جہاں دیکھتا مجھے عمارہ نظر آتی، صحابیات نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ اب ہم حالات ایسے نہیں ہیں کہ تلوار اٹھا سکیں، لیکن جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔